السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں حضرت، تو ابھی کہاں پر ہیں؟ میں تو جوگیشوری میں ہوں۔ جوگیشوری میں بھی کافی مسجدیں ہوئی، شاید 8-10 ہو گئی۔ بہت مسجدیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ کرم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تو اچھا ہے، سب سے مل کے رہو۔ الحمدللہ ہمارے وہاں تو سب مل کے ہی رہتے ہیں، دیوبند بریلی اہل حدیث مودودی سب مسلمان ہیں صاحب۔ دیکھو یہ بلا وجہ کی کھینچا تان کا معاملہ ہے بس۔ ہاں وہ تو ہے ہی۔ رسی کا سانپ رائی کا پروت بنا کے قوم کو کسی بھی مسئلے میں آپ الجھا دو۔ تو صحیح بات ہے، قوم کو کیا ہے، قوم کو تو جتنا سنا ہے اتنا ہی سمجھنا ہے۔ اس کے آخری حج میں جو حضور نے فرمایا اگر قوم نے اس پر عمل کر لیا نا تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں۔ جو اللہ کے رسول نے آخری حج میں فرمایا صحابہ کرام سے کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ایک میری سنت۔ ایک موقع پر فرمایا قرآن میری عترت یعنی اہل بیت علیہ السلام، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہو۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے آدمی قرآن کو سمجھے اچھی طرح سے اور اپنے علماء سے تفسیر سنے۔ جو بھی علماء ان سے کہو کہ صاحب تفسیر سناؤ، اور تفسیر بھی آپ 150 سال پہلے علماء کی لکھی ہوئی سناؤ گے، اپنے اپنے عالموں کی نہیں سناؤ گے۔ نہ دیوبند کی سناؤ، نہ بریلوی کے عالموں کی، نہ اہل حدیث کی، نہ مودودیوں کی۔ آپ تو 150 سال پہلے جو اولیاء اللہ ہوئے ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے وہ تفسیر سناؤ۔ تفسیر عزیز سناؤ، شاہ ولی اللہ صاحب کی سناؤ، امام ربانی مجلس ثانی کی تفسیر لکھی ہوئی کتاب میں جو ہے وہ سناؤ، تو انشاءاللہ پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ میرے یہاں تو کچھ نہیں سناتا، تفسیر کہاں سے سنائیں گے؟ یہاں تھوڑا بہت تو چلو خیر، وہ دیوبند والے تب تعلیم وغیرہ کرتے ہی ہیں، باقی ہمارے بریلوی بھائی تو ان کو تو کچھ نہیں، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اتنا، تو کہاں سے کریں گے وہ؟ دیوبند والے تو انڈیا میں میرے آئیڈیا کے مطابق کم بیش 10,000 مسجدوں میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ کرتے ہوں گے، کیونکہ یہاں بھی بہت سی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن ہماری بریلوی بھائی کی مسجد میں کچھ نہیں، نماز پڑھو اپنے اپنے گھر جاؤ۔ میں کہتا رہا ہوں نا، انڈیا میں 10,000، ان میں سے کچھ جگہ بتاتا ہوں۔ یہ بھوپال میں 89 مسجدوں میں میرے پاس لسٹ آئی موبائل نمبر کے ساتھ، 89 مسجدوں میں قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں علماء دیوبند، جس میں ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا مفتی رئیس صاحب، جو مفتی شہر بھوپال صدر العلماء ہے، بہت قابل مفتی، 2 بار مکمل تفسیر سنا چکے ہیں، 2 بار۔ ایک بار تو میں خود شریک تھا، کبیٹ والی مسجد میں پوری کی تھی جب میں بھی شریک تھا، اس میں قاضی شہر بھوپال آئے تھے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، اور اب یہ 30ری بار شروع کی ہے، تو سورہ مریم تک ہو چکی ہے، سورہ مریم 30ری بار سلطانیہ مسجد میں کر رہے ہیں بھوپال۔ ایک حضرت مولانا شرافت علی صاحب ندوی ہیں، وہ بھوپال میں تفسیر بیان کر رہے ہیں، بہت بڑے مقرر ہیں، مدھیہ پردیش کے سب سے بڑے مقرر ہیں۔ مفتی ابوالکلام صاحب قاسمی شہر بھوپال کے مفتی ہیں، حضرت مولانا سید مشتاق علی صاحب مدنی جو قاضی شہر بھوپال ہے، بہت زبردست عالم ہیں، مدینہ شریف سے فارغ ہیں، یہ سب حضرات تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اور مالیگاؤں میں 50 مسجدوں میں درس قرآن، اور کلکتہ میں، آپ کے بمبئی میں قریب 100 مسجدوں میں علماء دیوبند تفسیر کرتے ہوئے کل بمبئی تو اس طرح سے پورے انڈیا میں 10,000 مسجدوں میں علماء دیوبند تفسیر بیان کرتے ہیں کم بیش، میرے آئیڈیا سے، اور میں بتا سکتا ہوں کم بیش 10,000 مسجدیں ہیں۔ اور علماء بریلی کتنی مسجدوں میں بیان کرتے ہیں معلوم ہے؟ اب کہاں 10,000 اور کہاں 10 بریلوی۔ اب میں نام بھی بتاؤں تاکہ آپ کو یہ بھی علم ہو جائے کہ بریلوی تفسیر میں دیکھیے کتنے پیچھے۔ ایک حضرت مولانا مفتی قاضی ظہیر صاحب جو آپ کے بمبئی میں اسماعیل حبیب مسجد میں، وہ بڑے مفسر ہیں، دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہیں بریلویوں میں، بس وہ تفسیر بیان کرتے ہیں اور کر چکے بیان، وہ تو بہت اچھا تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ایک پہلے نمبر پہ وہی بریلویوں میں فرسٹ۔ دوسرے نمبر پہ آتے تھے حضرت مولانا غازی ربانی صاحب باندھا کے، ان کا انتقال ہو گیا۔ 2 ایک تھے حضرت مولانا مجاہد حسین الہ آباد سے کانپور آتے تھے۔ اب بریلویوں کا اندازہ لگانا آپ، 200 کلومیٹر دور کانپور سے الہ آباد ہے، الہ آباد سے بلاتے تھے کانپور جیسے شہر میں، اتنے بڑے شہر میں جو بریلویوں کا گڑھ ہے، وہ بلاتے تھے کہ وہ تفسیر کرنے کے لیے آئے۔ یعنی کانپور میں اتنا بڑا شہر، اتنے عالم بریلویوں کے، لیکن کوئی تفسیر کرنے والا نہیں۔ 200 کلومیٹر دور سے مولانا مجاہد حسین آتے، تو وہ بھی پورے قرآن کی تفسیر نہیں بیان کر پائے۔ انہوں نے مجھے بتایا، ایک بار میں گیا پروگرام میں، میں ان سے ملاقات ہوا،
تو وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب 100 پارے کی تفسیر کی تھی، پھر جانا آنا بہت دور پڑتا تھا، 200 کلومیٹر سے جانا، پھر دارالعلوم میں پڑھانا، پھر میں نے کہا کہ انہوں نے کہا میں نے جانا بند کر دیا، یعنی 100 پارے کی تفسیر کانپور میں کی اور پھر آنا جانا بند۔ 3 چوتھے تھے حضرت مولانا اکبر علی صاحب بھی مراد آباد میں کر رہا ہے، وہ بھی پوری تفسیر بیان نہیں کر پایا۔ 4 بعمل عالم حضرت مولانا اکبر علی صاحب، اور 5 میں حضرت مولانا مفتی خورشید صاحب جو مسواسی میں قرآن کی تفسیر ابھی شروع کیا ہے، خطیب الہند حضرت مولانا قبر عالم صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، بہت قابل عالم ہے، وہ تفسیر کر رہی ہے۔ 5 نام میں نے بتایا۔ ایک سے حضرت مولانا عبداللہ صاحب جو جمدہ شاہی میں پڑھاتے تھے، وہ تفسیر فیض آباد میں کر رہے تھے۔ 6 یعنی پورے انڈیا میں نے 6 نام بتائے، اور سمجھ لو زیادہ زیادہ اپن کھینچ تان کر کے مان لے تو 50 یہ میں نے 6 بتایا بھائی، یہی ہیں، باقی تو کہیں پورے راجستھان میں ایک بھی جگہ تفسیر مکمل نہیں کی بریلوی نے، پورے مدھیہ پردیش میں ایک بھی جگہ مکمل بیان نہیں کی بریلوی نے۔ ہمارے استاد نے تفسیر بیان کر دی مکمل، حضرت مولانا قاری ہادی حسن صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، تھوڑا سا رہ گیا تھا لاسٹ کا پارا، یا کچھ 2.5 پارا 1.5 پارا، تو وہ ایک دوسرے حضرت مولانا زاہد صاحب ہیں، بہت قابل عالم ندوی ہیں، حضرت مولانا زاہد صاحب ندوی، انہوں نے پھر مکمل کر دی۔ اب وہ ایک جگہ اور تفسیر بیان کر رہے ہیں ننی بھی والی مسجد میں۔ تو یہ ہمارے یہاں حضرت مولانا قاری رہی صاحب استاد نے بیان کی، وہ قاری ہادی حسن صاحب، اور بریلویوں میں بتا رہا ہوں پورے مدھیہ پردیش میں ایک بھی جگہ بریلوی بتا دے کہ یہاں پر تفسیر مکمل ہوئی، جبل پور میں، اندور میں، اجین میں، رتلام میں، دیواس میں، ٹیکم گڑھ میں، چھتر پور میں، بلاسپور میں، رائے پور میں، کہیں بھی اگر اس نے ایک بھی جگہ بتا دے تفسیر، میں ان کا غلام بن جاؤں گا۔ پورے راجستھان میں بیان نہیں کی آج تک بریلویوں نے، پورے اڑیسہ میں بیان نہیں کی، کرناٹک میں بیان نہیں کی، بس میں نے جو نام بتائے نا 5 نام میں نے آپ کو بتایا، زیادہ زیادہ 50 مان لو۔ اور علماء دیوبند تو ایک ہی شہر بھوپال میں 89 مسجدوں میں تفسیر بیان کر رہے ہیں قرآن کریم، تو اب اندازہ لگاؤ وہ لوگ تو کام کرتے ہیں بہت، وہ ہر طریقے سے کام کرتے ہیں لوگ، مسجد میں پبلک کو جوڑتے بھی ہیں، پکڑ کے لے کے آتے زبردستی، چلو بھائی چلو۔ ارے صاحب علماء دیوبند میں ایک سے ایک عالم آج بھی ہیں الحمدللہ۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں، کسی سے ہو گئی، انسان سے وہ۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں جی، ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں تو عربی پڑھا نہیں ہوں، تو میں ہندی کی قرآن کا ترجمہ ہندی میں پڑھ سکتا ہوں؟ ترجمہ پڑھ لو خالی، بس قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں، ترجمہ پڑھ لو، قرآن پڑھنے کا حکم نہیں۔ اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ پڑھ سکتا ہوں نا؟ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں تو یہ کہ چاروں فقہ ائمہ اربعہ کے مطابق خالص قرآن کا ترجمہ بھی نہیں لکھ سکتے بغیر قرآن کی آیت کے، اس کو خرید و فروخت بھی منع کیا گیا ہے، یعنی خالص ترجمہ اردو میں ہو اور خالص ترجمہ لکھا ہو، آیتیں نہیں لکھی ہوں، تو بھی علماء احناف نہیں بلکہ چاروں اماموں نے منع کیا ہے، اور اس کی خرید و فروخت کو بھی منع کیا ہے۔ ہاں ترجمہ جو آپ بتا رہے ہو نا، ترجمہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہندی میں قرآن نہیں پڑھے۔ عربی میں ترجمہ ہے اور ہندی، عربی میں قرآن ہے اور ہندی میں اس کا ترجمہ کیا۔ ہاں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھیں بالکل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور آپ جلسہ کرائیں بمبئی میں۔ اور وہ آپ کے پاس وہ ناسک والا ویڈیو پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ کون سا والا؟ ارے وہ جو مارنے کا کہہ رہا تھا کہ دیوبندی آگا تو ماریں گے، دیوبندی آگا تو میں ماروں گا، ایسے کہلوا رہے تھے کسی سے، ہاں گالی والی دلوا رہے تھے۔ تو ناسک میں بھی ایک دن دیکھنا 20% وہ ہو جائیں گے، معاملہ بریلوی سے الگ ہو جائے گا، 30 ہو جائے گا، یہ 1-2 دن میں دیکھنا آپ، 2-4 دن، یہ 1 دن سے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے وہ ویڈیو، لیکن غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ناسک والے حج کرنے چلے گئے اور وہاں ان کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے ہمارے آدمی کو مارا ہے تو خیر نہیں ہے ناسک والوں کی، ہو سکتا ہے وہ لال رومال کی جگہ 10-20-50 رومال اور والے بٹھا دیں، کالے رومال والے، پیلے ہرے کے، بتاؤ کہاں سے ناسک سے آئی یہ تشریف لائی حضرت آئی ہوں، حکام کے پاس چلیے ذرا ہمارے یہاں کے، کہ کیا بات ہے؟ ارے وہاں تو ایسے ہو جائیں گے ایسے چوہا، ارے کیا ہے کچھ، چل حکام کے پاس، یہ ہے صاحب ناسک جس نے مسلمان کو مارا تھا کہ دیوبندی کو مارا، مطلب وہ ویڈیو دیکھ کے ایسا لگا کہ یہ لوگ جیسے ایسے کپنے لگیں گے، ایسے پتا کپتا نا ہلتا ہے، ایسے کپنے لگیں گے۔ ارے صاحب چھوڑ دو، ارے صاحب آپ تو مسلمان ہو، ہاں مسلمان مان لیں گے ان کو، یہاں کافر ماننا، یہاں گھر کے وہ کہتے ہیں گھر کے سامنے تو وہ بھی شیر ہوتا ہے، تو یہ تو ناسک والے کیا ہوتا ہے، یہ لوگ نا ایک دم جاہلیت کا اتارو ہو گئے، مطلب اب وہی ہو گیا تو زبردستی والی بات آ گئی۔ ان کو یہ علماء نے زہر گھول کے ایسا بنایا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے نا، لیکن خیر غلط بات ہے نا، یہ تم کسی آدمی کو پکڑ کے بول رہے ہو زبردستی، اس کو گالی دے اس کو گالی دے،
ارے صاحب بتاؤ ناسک، وہ اس کو بول رہا ہے مولانا طارق جمیل کو گالی دے. ارے ایک بات ذاکر یاد نائک آ کو گئی گالی دے. ناسک کے متعلق، ایک بات آ گئی. میں بھی ناسک رکا تھا ایک ہوٹل میں نماز بھی پڑھا، تو وہ خاص بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. جو ترجمے پہ لڑائیاں کرواتے نا کہ دیوبندی نے ایسا ترجمہ کیا ہے سورہ فتح کی پہلی آیت کا کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، دیکھو ایسا ترجمہ کر دیا. تو میں ایک بار ناسک گیا، وہاں ایک شہنشاہ ناسک ایک کا مزار ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں شہنشاہ ناسک. تو یہ ناسک والے بھی اس آڈیو کو سنیں گے تو جا کے ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں مجھے معلوم ہوا کہ حضرت کے ہاتھ کا لکھا ہوا ترجمہ یہاں پر موجود ہے. تو میں نے سوچا یہ تو اور اچھی بات ہے کہ ایک بزرگ کا لکھا ہوا ترجمہ تو دیکھیں. یہ لوگ دیوبندی بریلی کو جو لڑاتے ہیں، تو پھر میں نے وہ بزرگ کا ترجمہ دیکھا تو وہی ترجمہ جو دیوبند والے کرتے ہیں. آج بھی ناسک کے لوگ دیکھ سکتے ہیں، درگاہ میں رکھا ہوا موجود ہے وہی ترجمہ جو دیوبند والے کرتے ہیں. وزیر بالن فاضا جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی، وہی ترجمہ کیا ہے. اور یہ اس آیت کا ترجمہ تو فاضل بریلی کے والد نے بھی یہی کیا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ. سورہ فتح کی پہلی آیت کا صفحہ 116 تفسیر امر شاہ جلد اول. اور امام محمد رضا اکیڈمی سے 26 صاحب یہ تو پبلک کو بس گمراہ کرتے ہیں. عقیدہ سب کا ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، لیکن ظاہری ترجمہ ہے وہ خالی لفظی ترجمے پر کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے. میں وہ ویڈیو دیکھ کے نا میرے کو تو ایسا لگا پھر آدمی مسلمان کیوں روتا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے. ظلم کرنے والا بھی مسلمان، ظلم جس پہ ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان. ایک بات تو بتاؤں میں آپ کو، بھائی ایک بات بتاؤں، میں سب سے بڑا بہادر بھی ہوں حقیقت میں، اور میں سب سے بڑا بزدل بھی ہوں. بالکل. اب یہ بتاؤ میں دونوں ایک جیسے کہ میں سب سے بڑا بہادر بھی ہوں، میں سب سے بڑا بزدل بھی ہوں. بتائیے آپ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کیا بتاؤں اس کا کیا مطلب؟ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ میں ثابت کروں گا دونوں کہ میں بزدل بھی ہوں، میں بہادر بھی ہوں. میں سب سے بڑا بہادر ہوں تمہارے لیے، مطلب سمجھ میں آیا؟ تمہارے لیے میں سب سے بڑا بہادر ہوں. یعنی تم سے میری کوئی بات ہو جائے تو ارے تیری ماں کا تیری بہن کا لا ڈنڈے لا، بھی گھر میں گھس کے بھی مار آؤں گا میں تمہیں. وہ میں سب سے بڑا بزدل ہوں. اگر ابھی غیروں سے بات ہو جائے تو یہی ناسک والے چوہے کی طرح گھر میں گھس جائیں گے. جو بہادر بن رہے ہیں نا دیوبندیوں کے لیے، یہی گھر میں گھسے نظر آئیں گے، دیکھنا آپ. وہی پیغام ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ غیروں کا مقابلہ کر لیں. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ناسک والوں میں، سمجھ گئے؟ یہ اپنوں میں ہی غیر اور انہوں نے کر رکھا ہے دیوبند والوں کو. ارے دیوبند والا بھی روٹی کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، مرغا کھاتا ہے، بکرا کھاتا ہے. جس دن دیوبند والوں کے علاقے میں پھنس گئے نا ناسک والے تو اس دن کو چوہا بنا دیں گے، چوہا. اگر ہمت ہے تو دیوبند والے علاقے میں جائیں. ناسک والے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں ناسک والے جائیں، مالیگاؤں جائیں، زیادہ دور نہیں ہے، وہاں کے لڑیں پھر ہم جانے ان کو. جب جانے کے بہت بڑے بہادر ہیں ناسک کا جائیں، مالیگاؤں جائیں تھوڑی دور ہے، ناسک سے مالیگاؤں دراسی دور ہے، 2 گھنٹے کا رستہ ہے. یہ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے نا جس کی وجہ سے نا ان کے عالموں کو تو کم سے کم معافی مانگنی چاہیے آگے. ان کے عالموں نے تو زہر گھول رکھا ہے بس. تو آپ آ کے کم سے کم ایسا پیغام جائے، نہیں تو آگے چل کے یہ بہت بھاری پڑے گا، ہے نا. اب مان لو انہوں نے آج ایسا کیا، کل کو ناسک کے لوگ مان لو انہوں نے ایسا کیا، کل کو ناسک کے لوگ کسی گاڑی سے جائیں، ٹرین سے جائیں، بس سے جائیں، معلوم ہو یہ دیوبندیوں کو کہ اپنا علاقے میں آ رہا ہے، ناسک کا آدمی ہے، وہ تو خبر تو ہو جاتی ہے. ارے گھیر لو ناسک کے گھیر لو. دیکھو صاحب مسلمان اینٹ کا جواب، مسلمانوں میں تو فرق ہے نا. وہ تو ہے ہی ہے. آپ یہ بتاؤ آپ بھی گوشت کھاتے ہیں، میں بھی، تو میں آپ مجھ سے کمزور کیسے پڑو گے؟ میں آپ سے کمزور کیسے پڑوں گا؟ کیا کمزور پڑ جاؤ آپ مجھ سے؟ نہیں حضرت، لیکن وہ ویڈیو دیکھ کے نا میرے کو بہت افسوس ہوا. کتنا اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو دیوبند والوں کو ایسا مارنا اور اس کو جانے کیا بک رہے ہیں. ارے وسیلے کے تو دیوبند والے بھی قائل ہیں کہ نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اولیاء کرام کے بھی. لیکن اب یہ بلا وجہ وسیلے کا مطلب سمجھتے نہیں ڈائریکٹ ولیوں سے مدد مانگو، یہ مطلب تھوڑی ہے. وسیلے کا مطلب ہے کہ اللہ ہی سے دعا کی جائے، اور نیک اعمال کا وسیلہ لگا سکتے ہیں. بخاری شریف میں بھی ہے وہ حدیث جو جس میں 3 حضرات جو ہے وہ پہاڑ کی چٹان کے اندر دب گئے تھے. وہ بخاری شریف میں حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا موسیٰ بن عقبہ نافع عن عبداللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما 3 نفر يمشون اخذهم المطر فاووا الى غار في جبل فانحطت على فم غار صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها يفرجوا عنكم. وقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران
وَلِسِّرْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَىٰ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَأَوْا عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قبل بني أن يستأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما وأكره أن أوقظهما وأكره أن أسقى الصبية والصبية يتضرعون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم عني فعلت ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله فرأى السماء. یہ بہت بڑی حدیث ہے، میں نے آپ کو ابھی کم سنائی ہے. اس میں ذکر ہے کہ تینوں نے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ دعا کی، اللہ نے اس کو قبول فرمایا. تو اس کے تو سبھی قائل ہیں، لیکن ڈائریکٹ ولیوں سے مدد مانگنا یہ چاروں اماموں کا مذہب نہیں ہے. نہ کہ صحابہ نے کبھی صحابہ نے صحابہ سے مدد نہیں مانگی، نہ ولی تابعین نے صحابہ سے مدد مانگی، نہ بڑے پیر صاحب نے کسی صحابی سے مدد مانگی. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ بڑے پیر صاحب نے کسی صحابی سے مدد مانگی ہو یا کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی ہو. قرآن میں ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اب دیکھو اتنے ولی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں، تو کیا مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے یہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے سارے ولیوں کے پاس جا کے درخواست لگا دو؟ اب یہ کہیں گے اللہ کا حکم ہے، جب نکل جائیں گے کہیں گے بڑے پیر صاحب نے نکال لیا. ارے یار عجیب ڈرامہ بنا رکھا تم لوگوں نے. یعنی ابھی سلمان اظہری صاحب پہ مصیبت ہے تو کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے صاحب، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی. اور جب وہ جیل سے باہر آ جائیں گے تو کہیں گے وہ بڑے پیر صاحب نے نکال لیا. ارے یہ کون سا تم ڈرامہ بنا رکھا تم لوگوں نے؟ اللہ کو ایک دم الگ کیوں کرنا چاہتے ہیں بریلی والے؟ سمجھ میں نہیں آتا بات. نہیں ٹھیک ہے، ان کو سمجھائیے. آپ تو بڑے عالم ہیں، ان لوگ سے جان پہچان ہے، تھوڑا ان لوگ کے بیچ میں آپ بات کریے. کیا معلوم ان کے دماغوں کیا خنات بھر رکھے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو صبر سے نماز سے مدد مانگو. بریلوی دلیل دیتا ہے کہ نماز صبر غیر اللہ ہے تو صبر سے مدد بھی نہیں مانگتا، یا نماز المدد بھی نہیں کہتا، نہ یا صبر المدد کہتا. وہ کہتا ہے کہ قرآن میں آیا ہے تو قرآن میں آیا تو عمل کرنا، یا نماز المدد کہلوا پبلک سے یا صبر المدد کہلوا. جبکہ کنز الایمان کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس میں استعانت سے مراد نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے. یہ کنز الایمان بھی نہیں پڑھتے صحیح سے. اور یا جبریل المدد بھی کبھی بریلوی نہیں کہتا، نہ یا میکائیل المدد کہتا. اور دلیل میں آیت پیش کرتا ہے قرآن میں فإن اللہ مولا و جبریل و صالح المؤمنین. ارے بھائی اللہ سے مانگنے میں کیا پریشانی ہے تجھے؟ وہ تو بتا دے. بریلوی سے کہہ دینا چاہیے بھائی اللہ سے مانگنے میں جو پریشانی ہے وہ بتا دو، تمہیں تو کیا پرابلم ہے، کیا تمہارے پیٹوں میں مروڑ آتی ہے کہ اللہ سے نہیں مانگنے چاہیے، اللہ سے مانگنے میں ہمیں یہ پرابلم ہے.